بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں قمر سور وردی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا اس سلسلے میں یہ تیسرا لیکچر ہے۔ آج بھی ہم کاسٹ کی مختلف جو ڈیفینیشنز ہیں یا ٹرمینالوجیز ہیں، کانسیپٹس ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ باقی چیزیں جو ہیں اس پہ ہم یہ کل آئی ہوپ یا آج ہی ہم اس کا چوتھا لیکچر بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ تو کل امید ہے کہ میں انشاءاللہ ایک کاسٹ شیٹ پہ ایک لیکچر اسپیشل اپلوڈ کروں گا، جس میں ہم کچھ پریکٹیکل ٹچ بھی دیں گے کہ پریکٹیکلی کاسٹ شیٹ اور یہ مختلف ٹرمز جو ہیں وہ کیسے ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں ان پریکٹیکل بزنس یا آفس انوائرمنٹ میں۔ اس سے آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹس جو ہیں وہ زیادہ کلیئر ہو جائیں گے ہمارے۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز پھر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ہم کاسٹ شیٹ ہی آگے پروسیڈ کریں یا جرنل انٹریز کو ڈسکس کریں گے۔ پھر ہم کاسٹ شیٹ کو پہلے ہم یہ سارے کانسیپٹس کو پڑھیں گے، پھر ہم ون بائی ون انہی چیپٹرز کو اسی ترتیب سے ان کے جو سوالات ہیں وہ حل کریں گے جو پریویس ایئرز میں آئے ہوئے ہیں۔ مین وائل ہم اس میں جو دوسرے اسپیکٹس ہیں جیسے پیپر کی تیاری ہے یا اس طرح کی وہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کنورژن کاسٹ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم جیسے پینٹیں بناتے ہیں تو ہمیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا فیبرک دے دیتے ہیں، مٹیریل دے دیتے ہیں، تو ہم ان کو پینٹ تیار کر کے واپس دے دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کنورژن کر کے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ڈائریکٹ لیبر کاسٹ ہے یا فیکٹری اوور ہیڈز ہیں وہ ہماری کاسٹ ہوتی ہے، اور جتنا ہم ان سے معاوضہ لیتے ہیں وہ ہماری سیل ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ مارجن مل جاتا ہے۔ تو ہم کنورژن کاسٹ میں سے یعنی جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس میں سے مٹیریل کی جو مین ڈائریکٹ مٹیریل ہے اس کی کاسٹ ہم نکال دیتے ہیں۔ تو یا مٹیریلز جو بھی اس میں لگنے ہوتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے جو انڈائریکٹ مٹیریلز ہیں وہ عموماً جو ہے وہ ہم ہی لگاتے ہیں۔ تو کنورژن کاسٹ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ڈائریکٹ لیبر پلس فیکٹری اوور ہیڈز۔ کامن کاسٹ یہ ہیں کہ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک خاص سپلٹ پوائنٹ تک جو ہے یہ ٹوگیدر ہی بن سکتی ہیں۔ جیسے یہ ریفائنریز میں جو کہنے کے چیزیں بنتی ہیں ان کو جوائنٹ کاسٹ بھی کہتے ہیں، کامن کاسٹ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کنٹراسٹ ٹو دی جوائنٹ کاسٹ، کامن کاسٹ آر سیپریٹلی ریکگنائزیبل but occurred due to sharing of a common facility by many cost centers۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیپریسیشن ہے یا آف دی بلڈنگ ہے، یا الیکٹریسٹی آف ایئر کنڈیشنر آف دی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، یا کہہ لیں کہ اور ایسی سپروائزر ہے جو 2 ڈپارٹمنٹ کو سپروائز کر رہا ہے تو اس کی جو سیلری ہے یہ کامن کاسٹ ہو جائیں گی۔ یہ جوائنٹ کاسٹ جو ہے وہ اس سے اس کو کنٹراسٹ کر لیں کہ جوائنٹ کاسٹ جو ہے وہ ریفائنری والی جو میں نے مثال دی تھی وہ ہے، اور کامن کاسٹ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم کچھ نہ کچھ حد تک سیپریٹ کر سکتے ہیں، ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ اتنا اس کی ادھر ضرورت ہے، اتنی ادھر ضرورت ہے۔ وہ جیسے ایئر کنڈیشن کو ہم ایریا وائز بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ جس کا کورڈ ایریا زیادہ ہے اس کو زیادہ کاسٹ، جس کا کم ہے اس ڈپارٹمنٹ کو کم کاسٹ۔ ایسٹیمیٹڈ بجٹڈ کاسٹ، یہ ایک ہے اسٹینڈرڈ کاسٹ، اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں تو ایک ہے بجٹڈ کاسٹ یا ایسٹیمیٹڈ کاسٹ۔ یہ دو ملتے جلتے ہوتے ہیں، یہ ہمیں کنفیوز کرتے تھے جب ہم ویریئنس پڑھیں گے آگے جا کے تو اس میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ جو ہم اپنے آفس میں اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے اپنا ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جی اتنا کپڑا لگے گا، اتنی لیبر لگے گی، اتنے جو ہیں فیکٹری اوور ہیڈز آئیں گے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز ہم اتنے میں بنائیں گے، یہ ہمارا بجٹ ہے۔ اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ دوسری فیکٹریز والے جو ہیں
وہ جو ہے وہ 800 میں بنا رہے ہیں، وہ 600 میں بنا رہے ہیں، وہ 500 میں بنا رہے ہیں. یہ ایک ہمارے لیے بینچ مارکنگ یا سٹینڈرڈ ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے ویریئنس جو ہیں وہ یا تو اپنے بجٹ سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بجٹ کیا تھا کہ یہ 850 روپے کی پینٹ بننی چاہیے، یہ جو ہے 870 روپے میں بنی ہے، تو ہماری ایفیشنسی جو ہے وہ ویک ہے. تو اگر ہم نے دیکھا کہ سٹینڈرڈ جو ہے مارکیٹ کا وہ 825 روپے ہے تو ہماری پرفارمنس زیادہ ویک ہے. اور اگر سٹینڈرڈ 900 روپے ہے تو ہم مارکیٹ سے تو بہتر ہیں، لیکن اپنے بجٹ کے لحاظ سے یا اپنے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے ہم لیس پرفارم کر رہے ہیں. ہم نے جو اپنا سٹینڈرڈ سیٹ کیا تھا وہ 850 روپے کا کیا تھا. تو سٹینڈرڈ جو ایکسٹرنل یا دوسرا مارکیٹ کے ساتھ جو ہم کمپیئر کرتے ہیں، بجٹ جو ہم اپنا خود سے انٹرنل کرتے ہیں. ریپلیسمنٹ کاسٹ. ریپلیسمنٹ کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاسٹ ٹو ایکوائر این ایسٹ آف دی سیم کوالٹی اینڈ ایج ایز بینگ ریپلیسڈ از کالڈ ریپلیسمنٹ کاسٹ. تو ریپلیسمنٹ کاسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر ہم ایک چیز کو اور اسی طرح کی سیم مشین لانا چاہیں یا ایک چیز جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے آلریڈی، ہم کہیں جی کہ یہ مشین تو چلو پڑی ہوئی ہے، اگر ہمیں یہ لانی پڑتی تو اس وقت یہ 1.5 لاکھ کی مشین تھی، تو بھائی اس وقت ہماری انویسٹمنٹ یہ ہے. تو وہ بعض دفعہ بزنس ڈیلز میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جوائنٹ وینچر بن رہا ہے، وہاں یہ چیز کیلکولیٹ ہوتی ہے، تو وہاں ریپلیسمنٹ کاسٹ جو ہے وہ یوز ہوگی. ہسٹوریکل کاسٹ یہ ہے کہ کتنی پرائس پہ ہم نے کون سی چیز خریدی تھی. عموماً جو ہم فائنینشیل انٹریز کرتے ہیں وہ ایٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور ہماری جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں، بیلنس شیٹ وغیرہ، اس میں جو ایسٹس شو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہسٹوریکل کاسٹ پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں. امپیوٹڈ کاسٹ البتہ یہ ہے کہ فرض کریں ہماری اپنی فیکٹری ہے، اپنی بلڈنگ ہے، تو یہ اگر ہمیں رینٹ پہ لینی پڑتی تو کتنا رینٹ اس کا ہم مطلب دینا پڑتا، تو وہ بھی تو ڈالے نا جی. یہ ابھی تو ہم رینٹ نہیں دے رہے، تو اگر مالک کہتا ہے کہ بھائی جان یہ میری انویسٹمنٹ ہے، بلڈنگ جو ہے وہ میری علیحدہ انویسٹمنٹ ہے، باقی جو کیش انویسٹمنٹ ہے وہ علیحدہ ہے، تو بلڈنگ پہ مجھے جو ہے وہ آپ اتنا رینٹ دیا کریں اور باقی جو بزنس ہے اس کا حساب کتاب کریں، تو یہ ایک امپیوٹڈ کاسٹ ہو جائے گی ہماری. سنک کاسٹ آن دی کنٹراسٹ یہ ہے کہ فرض کریں میں نے ایک لیپ ٹاپ خریدا، لیپ ٹاپ آیا 1 لاکھ کا، اب میں وہ واپس جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہوں نیکسٹ ڈے یا 2 دن بعد، 3 دن بعد، یا کوئی بائک خریدتا ہوں یا گاڑی خریدتا ہوں، تو آج جو چیز میں نے خریدی اسی شو روم پہ، اسی دکان پہ میں وہ واپس کرنے جاتا ہوں تو وہ مجھے اتنے میں واپس نہیں رکھے گا. وہ کیوں نہیں واپس رکھے گا؟ وہ جو اس نے مجھے 1 لاکھ روپے میں بیچا ہے، اس میں اگر اس نے 5,000 روپے پروفٹ رکھا ہے تو اس کو 95,000 روپے کا وہ پڑ رہا تھا. اب وہ مجھ سے 95,000 کا نہیں لے گا، کیونکہ 95,000 کا تو وہ پیچھے سے جس سے پہلے سے خرید رہا ہے اس سے جا کے خرید لے گا. وہ مجھ سے کیوں لے؟ ہو سکتا ہے میں نے کوئی ڈیفیکٹ کر دیا ہو. تو اب وہ مجھ سے کہے گا کہ جی بھائی جان میں تو یہ 90,000 میں لوں گا یا 85,000 میں لوں گا. تو فار می وہ 10,000 یا 15,000 روپیہ جو ہے وہ سنک کاسٹ ہے، کہ ایسی کاسٹ جو ہمیں کہہ لیں کہ ابھی اگر ہم ریپلیس کرنا چاہیں اپنا ایسٹ، تو جو پرانا ایسٹ ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس میں جو فرق ہوگا وہ ہم کہیں گے کہ یہ سنک کاسٹ ہے. The difference in the book value and disposal value of an asset at any given time called sunk cost. This term is used in connection of decision making, and it is that irrevocable cost in a given situation which a company bears. This is usually past historical cost incurred on decoration of a shop in decision making of changing the location. اب ایک دکان تھی جو ہم نے جس کو ڈیکوریٹ کیا، جس پہ کچھ ہم نے بورڈ شورڈ لگا دیے، اندر پینٹ کروا دیا، ٹھیک ہے، کچھ سیٹ اپ اور بنا لیا. اب اگر کاسٹ ہمیں کوئی دکان اور مل رہی ہے، ہم وہاں سے موو کریں گے تو یہ کاسٹ جو ہم نے اس پہ لگائی تھی
وہ ہماری سنک کاسٹ ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک لیکچر اور ہوگا، اس میں ہم یہ ڈیفینیشنز کو کلوز کر دیں گے، اور اس کے بعد ایک لیکچر جو ہے ہم کمپائل کریں گے جس میں یہ ڈیفینیشنز بھی میکسیمم آ جائیں گی، ان کا پریکٹیکل ایکسپوجر آ جائے گا، اور کاسٹ شیٹ کا ایک موٹا موٹا سا آئیڈیا آ جائے گا۔ کاسٹ شیٹ سے ہمیں اوور آل کاسٹ میں جو مختلف ٹرمینالوجیز اور چیزیں یوز ہوں گی وہ ہمیں کافی ہیلپ کریں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کاسٹ شیٹ کو ہی ڈیٹیل میں پھر ڈسکس کر لیں یا جرنل انٹریز کو کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ۔